نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کا ہوسٹ ٹاکنگ ہیڈز پہ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ واقعہ جو فلوریڈا کے شہر گینسویل کے اندر اس مہینے پیش آیا، جس میں پیسٹر ٹیری جونز نے قرآن کریم کے نسخے کی بے حرمتی کی، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے جو کہ مختلف ریلیجس ڈینومینیشنز کو بلانگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین سیگمنٹ اسلامک اسکول آف تھاٹ، سنی اسکول آف تھاٹ، شیعہ اسکول آف تھاٹ اور کرسچن ڈینومینیشن کو بلانگ کرنے والے ہمارے ریلیجس لیڈرز آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ناظرین، دنیا کی کل آبادی 6 ارب 69 کروڑ ہے۔ مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 65 کروڑ ہے۔ عیسائی آبادی 2 ارب 10 کروڑ ہے۔ ہندو آبادی 90 کروڑ ہے اور یہودی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ ہے۔ یقیناً اس گلوبل ولیج میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں 2 بڑی آبادیاں ہیں، ایک مسلمانوں کی اور دوسرے عیسائیوں کی۔ عیسائی 2.1 بلین، مسلم 1.65 بلین۔ دونوں ہی مذاہب اور تیسرا مذہب جوڈائزم مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، اور ہم تینوں اس خدا کے ماننے والے ہیں، اور جو چاروں کتابیں ہم پہ اتاری گئیں وہ کتابیں انہی مذاہب کے فالوورز کے اندر ہیں۔ ہماری بیسک ڈاکٹرائن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈاکٹرائن ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اس سے نکلنے والی یہ شاخیں اسلام، یہودیزم اور عیسائیت کے اندر تقسیم ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے جو کچھ وعدہ کیا ہے مختلف مذاہب کی شکل میں، اور جس آبادی کی شکل میں ہم دنیا میں رہتے ہیں، مختلف سیگمنٹس میں رہنا ہمیں اسی گلوبل ولیج کے اندر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ گلوبل ولیج اب بہت چھوٹا ہو چکا ہے ناظرین، جب سے انٹرنیٹ اور موبائل ٹیلی فونز ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ایک جھٹکے میں اور سیکنڈز میں ہم نیو یارک، واشنگٹن اور لندن گفتگو کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہم دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں ہم کہاں کتنے شہروں کو گھوم کر آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی کمپیکٹ ہو چکی ہے، اور اس دنیا میں اس کمپیکٹ گلوبل ولیج کے اندر ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ اور شعور اور کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ایک ایسا کلچر جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، ایک ایسا کلچر جس میں تمام مذاہب ہارمونی کے ساتھ رہ سکتے ہوں۔ ناظرین، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ 1998 میں سلمان رشدی کا واقعہ ہوا۔ سلمان رشدی نے نہ جانے کتنی باتیں کی اور کتابیں لکھیں، اور میں اس وقت نیو یارک میں تھا، اور نیو یارک کے اندر بیپٹسٹ کنونشن آف نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ پیسٹر ارنسٹ شپیرو نے مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر بیپٹسٹ کنونشن آف ٹرائی اسٹیٹ پہ کال کیا۔ میں نے بیپٹسٹ کنونشن کو ایڈریس کیا، اور میں نے کہا کہ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے نبی پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں کئی ایک شادیاں کی، اور ان شادیوں میں ان پہ انگلی اٹھائی گئی، اور سلمان رشدی جیسے فرد نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بیگمی کے مرتکب تھے اور سوڈوفل تھے۔ ان کی ازواج مطہرات بڑی عمر کی بھی تھیں اور کم عمر بھی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ جس وقت میں اسٹیج پر کھڑا ہوا بیپٹسٹ کنونشن کے اندر، میں نے یہ بات بتائی کہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی 7,500 سالہ تاریخ، جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے،
کسی ایک آدمی کا نام بتائیے جس نے ایک وقت میں 13 شادیاں کی ہوں، اور بہت سارے کرٹکس موجود ہوں جو یہودی، پادری اور ریبائز موجود ہوں جو کرٹیکلی یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک غلطی نکالی جائے اور تاریخ کے اندر اس کو لکھا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں۔ لیکن اس نبی کے معجزے کو دیکھیے کہ ایک خاتون نے بھی، ازواج مطہرات میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈیورس چاہیے یا مجھے سیپریشن چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر یہ طاقت کسی کے اندر تھی تو وہ اس نبی کے اندر تھی، اور اس نبی کا سب سے بڑا معجزہ وہی تھا جو معجزہ ہمارے لوگ اب تک نہ سمجھ سکے۔ ناظرین، ہم اس گفتگو میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اپنے اسکالرز سے قرآن کریم کی اس بے حرمتی پہ گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو میں آج میرے ساتھ جو گیسٹ شریک گفتگو ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے قاری محمد عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں کراچی سٹی کے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں ریورنڈ نذیر عالم صاحب، ہی از دی بشپ آف پاکستان، ہی ریپرزینٹس دی یونائٹڈ چرچز آف پاکستان۔ آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریورنڈ شفقت رحمت صاحب ہیں، he also represents the United Churches of Pakistan. I welcome you here. Reverend Benjamin Babar Sahab, again who represents the United Churches of Pakistan. I welcome you also. Reverend George Gill Sahab, United Churches of Pakistan. I welcome you as well. Then we have some analysts here. Mr. Ijaz Haidar Farooqi, a businessman, CEO of Pharmacon Pakistan. I welcome you. Mr. Zafar Zaidi Sahab, also a businessman. I welcome you to the program, both of you as analysts. Commander Bashir Malik Sahab, retired from Pakistan Navy. I welcome you as an analyst. Colonel M. Zafar Sahab, retired from Pakistan Army. I welcome you as an analyst to the program. Saeed Markand Sahab, also an eminent citizen. I welcome you to the program as an analyst. Iske baad غلام مرتضی مہروی صاحب، سیکرٹری جنرل سنی کونسل، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ مولانا محمد صدیق قادری صاحب، سرپرست سنی کونسل پاکستان، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کی بڑی گفتگو اس پروگرام سے پہلے زوردار سن رہا تھا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر بھی آپ اسی زوردار انداز میں اپنی گفتگو کو پیش کریں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا اشرف گرمانی صاحب، صدر سنی کونسل۔ مولانا قادری محمد امین صاحب، نائب صدر سنی کونسل۔ عارف مٹھانی صاحب، لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی۔ جناب علامہ شبی رضا صاحب، جید شیعہ عالم، مشہور شیعہ عالم، اسلامک اسکالر۔ میں شیعہ اور سنی کہنا نہیں چاہتا ہوں ناظرین، لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اسلامک اسکالر از این اسلامک اسکالر فار می۔ پھر جناب ہمارے پاس نصر اللہ شجی صاحب، لیڈنگ لیڈر آف جماعت اسلامی ان کراچی سٹی، اکثر ان کا نام ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر۔ دین وی ہیو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز شاہد صاحب، پریزنٹلی چیف کمشنر پاکستان اسکاؤٹس۔ آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام۔ ناظرین، یہ ہمارے مہمانوں کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ، اور کمرشل بریک کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تھینک یو۔